الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کے بیان میں سورۃ المؤمنون پارہ 18 کی تفسیر، اس کی ابتدائی آیات کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے بھی آپ نے یہ سنا. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے، کامیاب ہوئے ایمان والے. آگے ان کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے پہلی کہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسری اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. میں نے ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالی تمام کائنات کا خالق، بنانے والا. ایمان تصدیق کرنے والے، یقین کرنے والے. اہل ایمان کا بھی بیان ہے. اہل ایمان کو اللہ نے نوازا کہ وہ ایمان والے ہوئے. سعادت مندی، کامیابی اور پھر جنت ایمان والوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. روایتوں میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنات عدن کو بنایا
تو اللہ نے فرمایا بول، کیا کہتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف بولنا انسان کا کام ہے، دوسری چیزیں نہیں بولتی۔ اللہ جس کو چاہے زبان عطا فرمائے، اللہ جس کو چاہے قوت گویائی عطا فرمائے، ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ تو جنات عدن نے عرض کی قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا اے جنات عدن تجھے مبارک ہو، تیرے اندر جنت کے بادشاہ داخل ہوں گے۔ اس نے عرض کی یا اللہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ فقراء جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جو اللہ کی رضا پر راضی اہل ایمان وہ جنت کے بادشاہ شمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ماضی کا صیغہ، اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں کہ مومن کو کامیابی نصیب ہو گئی، ایمان مل گیا تو کامیابی مل گئی۔ اب یہ ایمان والے پر ہے کہ وہ اس کی قدر کرے، اس کی حفاظت کرے۔ کلمہ قد، یہ لفظ جو ہے قد، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو امر متوقع ثبوت تھا، یعنی وہ بات جو ثابت ہونی تھی وہ واقع ہو گیا کہ فلاح و کامیابی ایمان والوں کے لیے تھی، انہی کے حصے میں اس کو کر دیا گیا۔ ایمان کے حوالے سے میں نے بہت سی باتیں کی تھیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ان باتوں کی تصدیق کرنا، ان کو سچا جاننا اور سچا کہنا جن کے متعلق یہ یقین ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہیں، جیسے عقیدہ توحید، نبوت، قیامت میں اٹھنا، اعمال کی جزا اور سزا وغیرہ، بلکہ فلاح حقیقی کامیابی ایمان حقیقی سے حاصل ہوتی ہے جو جمیع شرائط سے مقید ہے۔ اب اس کو میں ذرا سمجھا دوں، جتنے لوگ توجہ سے سن رہے ہیں یہ سن لیں کہ کچھ باتوں کا ماننا لازمی ہے، قطعی یقینی باتیں ہیں، ان کا ماننا لازمی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ ماننے کے لیے تمام ضروری باتوں کو ماننا ہوگا۔ ایمان والا ہونے کے لیے تمام ضروری باتوں کو ماننا ہوگا۔ ایک بھی ضروری بات کا انکار کریں گے تو ایمان والے نہیں رہیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ فلاح اور نجات، کامیابی اور بخشش ایمان کے بغیر، اونچی کہیے سب کی آواز آئے، نہیں ہو سکتی بھی نہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ نمازیں شیطان نے بھی پڑھی تھی مگر ایمان نہیں تھا، اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عبادت سے بھی کچھ حاصل نہیں۔ تو عقیدے کی حفاظت کرنا یہ سب سے ضروری بات ہے، اور ایمان کی قدر کرنا یہ بہت زیادہ اہم بات ہے
اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ بنیادی بات آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کے اوصاف جمع وصف کی یعنی خوبیاں بیان فرمائیں تاکہ ان پر بہت زیادہ واضح ہو جائے، یا ان اوصاف سے اہل ایمان کی تعریف تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایمان والے کیسے ہونے چاہیے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ لفظ آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے، بالخصوص نماز پڑھتے ہوئے دل سے شامل ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ ارکان ادا کر رہے ہیں۔ دل کی اس وقت کیا حالت ہونی چاہیے؟ دل میں تضرع، عاجزی، زاری، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، رب کو سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھنا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میرا معبود کون ہے، اس کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا۔ جوارح جو ارد گرد آپ کے تمام چیزیں ہیں، دل، اس کو اس کے اندر یہ کیفیت ہو تو پھر ظاہر ہوگی نا۔ ایک بندہ دل سے اکڑ رہا ہے تو اس کا ہاتھ کیسے حرکت کرے گا، کیسے چلے گا، اسی انداز میں۔ اور جو دل سے عاجزی کرے گا اس کا پورا جسم عاجزی کا پیکر نظر آئے گا۔ اکڑاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہایت عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ میں جس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں وہ کتنی عظیم اعلیٰ ہستی ہے، اس حوالے سے اس کی کیفیت ویسی ہو اور دل میں اس کو نقش کیا ہوا ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو کہ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز میں عاجزی کرنا اور نگاہ اور خیال اور دل اور اپنے پورے نظام پر ایک طرح سے قابو کرنا کہ ادھر ادھر ہم ہونے نہ پائیں۔ جب آپ قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ اونچی کہیے، سجدہ کی جگہ پر، جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ کی نگاہ لگی ہو اور دل سے اور جان سے آپ اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر جانیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک حکایت اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے سجدہ گاہ کو دیکھنا شروع فرمایا۔ ایک دن آپ نے ایک نمازی کو داڑھی سے کھیلتے ہوئے، کہ وہ نمازی اپنی داڑھی سے مستقل کھیل رہا تھا، یعنی اس کا ہاتھ داڑھی سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کا پورے جسم، ہاتھ، حرکت بھی اس کی غمازی کرتے اور یہ خاشع ہوتا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو نماز میں بلا ضرورت کوئی حرکت اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ معمولی سی خارش کہیں ہو رہی ہے تو ہاتھ نہ بڑھائے، کوئی بہت ایسی ضرورت ہے تو، ورنہ بار بار یہ جو ہاتھ بڑھا کے ہم جسم کو جائیں یا ادھر ادھر کریں یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ
پہلی تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تکبیر اولا کہتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جب شروع ہو اس وقت اوپر دیکھ لیں، پھر اوپر نہیں دیکھنا، تو اوپر دیکھنا مکروہ ہے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی دوسرے افعال میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نگاہ لگائی ہوئی ہے مستقل نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کیفیت کیا ہو؟ عاجزی کی ہو۔ آسمان دعا کا قبلہ ہے، قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، ہتھیلیوں کا رخ آپ دعا میں آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ آسمان نزول البرکات کا مرکز یعنی بلندی، اونچائی، تو نماز میں قیام کے وقت سجدہ گاہ کو دیکھے، لیکن مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، تو کعبۃ اللہ کو دیکھ لے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ نماز میں رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جب نماز میں بندہ ادھر ادھر دیکھے یا آنکھیں گھمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے بہتر تجھے کوئی اور نظر آتا ہے جسے تو دیکھ رہا؟ میری طرف دیکھ، اس لیے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں جن کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تعویلات نجمیہ میں یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خشوع کرے، اس کے ظاہر سے بھی عاجزی ظاہر ہو، اس کے اندر بھی عاجزی ہو۔ اس کے ظاہر کے خشوع کا نام یہ ہے کہ سر کو جھکائے، آنکھ کو ادھر ادھر دیکھنے سے روک لے، کان کو غلط اور بیرونی باتیں سننے سے باز رکھے، زبان صرف تلاوت میں لگے اور بہت توجہ سے صحیح آہستہ آہستہ پڑھے۔ ہاتھوں کا خشوع یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پیٹھ، آپ کی پشت کا خشوع یہ ہے کہ سجدے میں اسے صحیح طرح جھکائے اور اپنی ٹانگوں کو، اپنے جسم کے باقی اعضاء کو ایسے حرکت نہ دے جو نامناسب ہے۔ اور باطن کا خشوع یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو ہو، اس کے دل ادھر ادھر خیالوں میں نہ جائیں۔ وسوسے آئیں گے مگر ان وسوسوں میں خود کو لگائے نہیں۔ خیال آئیں گے، جھٹکے، ان کے اندر لگ نہ جائے کہ ان کو سوچنا شروع کر دے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹائے، تو آپ توجہ ہٹانے والی چیزوں کو جھٹکتے رہیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اور روح کا خشوع یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خود کو غرق کر دے اور اس کے جلال و جمال کی تجلیات، ان کا تصور کر کے اپنے آپ کو ان میں گم کر دے۔ اس طرح نماز پڑھے تو وہ نماز صحیح نماز ہوگی۔ مگر ہمارا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں، توجہ تو کر سکتے ہیں، کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ تو آپ کی دنیا میں بھی یہ ہاتھ اٹھانا سرنڈر کرنا ہے کہ میں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں، ان سے بیزاری۔ تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے تو دنیا سے بیزاری کا اعلان کریں۔ پھر دنیا میں توجہ نہیں ہونی چاہیے اس وقت، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہاتھ اٹھاتے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو جائیں کہ آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہ آئے۔
یہ جو اندر ہمارا دنیا میں لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیں ادھر پوری توجہ نہیں کرنے دیتا۔ اگر ہم پوری طرح اللہ کی طرف توجہ کر لیں تو یہ دنیا تو آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ اللہ والوں کے حال آپ سنتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کو کیسے قابو کیا؟ پہلے خود پر قابو پایا۔ ہم خود پر قابو نہیں پاتے، ہم کوشش ہے کہ فلانی چیز قابو آ جائے، لوگ کہتے ہیں جن قابو کر لیں، کوئی کہتا ہے میں اس کو قابو کر لوں، اس کو خود پر قابو کرو۔ جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اللہ کی حضوری میں آ کر دنیا پر قابو پا لیتے ہیں، پھر دنیا آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہتی۔ ہم اگر کوشش کریں صحیح نماز پڑھنے کی تو کوئی ہمیں روکے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ، مگر آپ کے ذہن میں ساری باتیں دنیا کی لگی رہیں تو وہ آپ کو صحیح نماز پڑھنے دیتی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں جی ویسی نماز تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے لہذا پڑھیں نہیں، پڑھنی ہے اور زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح نماز پڑھیں۔ تو پڑھیں گے تو عادت پڑے گی نا، صحیح کی طرف جائیں گے، جب پڑھیں گے ہی نہیں۔ اب کسی کو کوئی کام کہا جائے، وہ کہتا مجھے نہیں آتا، بھی کرو گے تو سیکھو گے نا، اور جتنا سیکھتے جاؤ گے مہارت ہوتی جائے گی۔ تو ایسی نماز پڑھیں کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا صحیح خیال رکھ کر عاجزی کے پیکر بن کے جلوے دیکھیں۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اونچی گئی ہے، یہ آپ کو کہاں کی سیر کرائے گی، کتنا آپ کو اونچا کرے گی، ذرا صحیح نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے، خود ہی جلوے ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے سے بات شاید سمجھ نہ آئے، جب آپ صحیح نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس نماز میں وہ جلوے نظر آئیں گے، پھر آپ کا کسی اور کام میں دل ہی نہیں لگے گا۔ لیکن ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں ابھی تک۔